السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں بڑی سینسیٹیو ٹاپک پر ہے، اور میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ اتنا ایک خاموشی کے ساتھ یہ مرض ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، اور اب نوجوان نسل جو ہے وہ بھی تیزی سے اس مرض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے اور اس کا علاج کیا ہے، ہم اس پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یورک ایسڈ کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے بینیفیشل فوڈس کیا ہوں گے، ہم اس سب باتوں پہ آج فوکس کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ آیا یہ کس طرح سے اور کیسے ہمارے جسم میں یورک ایسڈ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے وہ یہ ہے ہمارے غذا کا بیلنس نہ ہونا۔ جب ہماری غذا متوازن نہیں ہوگی تو اوبیسلی یہ چیز خود بخود جو ہے ہمارے جسم میں کب آ جاتی ہے ہمیں خود پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں پروٹین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ریڈ میٹ اور پروٹینز جو ہے ہائی پروٹینز اس کو اوائڈ کریں۔ اس میں آپ ریڈ میٹ کی جگہ وائٹ میٹ کو یوز کریں، جس میں فش ہو گئی، چکن ہو گئی، اور آپ پرونس لے لیں جو آپ پسند کریں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یورک ایسڈ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور جوائنٹس میں سوجن آ جاتی ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ان کا ورک آؤٹ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بچے جو ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹر میں، نیٹ پر اس طرح سے وقت گزارتے، واک نہیں کرتے، کوئی ہارڈ ورک نہیں کرتے، اور ان کی جو فوڈز ہیں اور جو غذا ہے وہ بیلنس نہیں ہے۔ ہمیں فاسٹ فوڈز وغیرہ اور جو باہر کے جنک فوڈز ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اس کو اوائڈ نہیں کریں گے ہم اس بیماری سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی غذا کو متوازن کریں اور نیچرل فوڈز جو ہیں اس کو فوکس کریں۔ اس میں آپ کو جو سب سے زیادہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی فوڈز ہیں جو اس میں ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل اور بہت ہی یونیک اور اچھی ایک ٹپ بتانا چاہتی ہوں، وہ ہے ادرک کا استعمال۔ ادرک کی چائے آپ بنائیں، قہوہ، اور اس کا استعمال کریں، اور جب آپ ادرک کا قہوہ بنائیں تو اس میں آپ چند ڈراپس جو ہیں لیمن کے ایڈ کریں، اور اس کے ذائقے کو اگر آپ تھوڑا بہتر بنانا چاہیں تو اس میں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ استعمال کیجئے، اور ہر کھانے سے پہلے جو ایک بہترین ٹپ ہے جو کہ اگر اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ڈیلی روٹین بنا لیا تو بہت جلدی آپ لوگ جو ہیں وہ یورک ایسڈ سے نہ صرف آپ کو نجات مل جائے گی بلکہ یورک ایسڈ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ اس ٹپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑی اس میں محنت بھی نہیں ہے لیکن اس کو پینے کے لیے تھوڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں سیب کے سرکے کی۔ ایپل سائڈر ونیگر جو ہوتا ہے، اگر آپ کھانا کھانے سے رات کو اور دوپہر میں کبھی بھی کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ 1 کپ پانی میں آپ 1 ٹیبل اسپون یا 2 ٹیبل اسپون آپ یہ ایڈ کریں اور اس کو پی لیں۔ اگر آپ نے یہ پینا شروع کر دیا اور آپ نے اس کو روٹین بنا لی، چند دنوں میں ہی آپ کا یورک ایسڈ اچھا خاصا کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی تو گارنٹی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سمپل اور آسان ہے۔ اگر آپ نے اس کو استعمال نہ، یہ بینیفیشل ہے اور اتنا تیزی کے ساتھ یہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے نا کہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو کسی قسم کی ڈاکٹری ٹریٹمنٹس کی اور میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ مستقل آپ کے علاج کا حل نہیں ہیں۔
وقتی طور پر آپ کو فائدہ دیتی ہیں، پین کلر سے آپ کو وقتی طور پر ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ درد کو ختم نہیں کرتا۔ تو میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نیچرل فوڈس کو فوکس کریں، اور اس کے لیے جیسے کہ ٹماٹر ہے، کھیرا ہے، اور فلیکس سیڈز آپ یوز کیجئے، اور ادرک کا استعمال کیجئے، اورنج جوس ہو گیا، لیمن کا جوس ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کو ریڈیوس کرتی ہیں، اور آپ کے جو جسم میں جو جوائنٹس میں درد ہوتے سوجن ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ اس ریلیف ملے گا۔ سیب کا سرکہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حکیم کی دکان سے یا کسی بھی اچھے برانڈ کا ایپل سائڈر ونیگر آپ لے لیجئے، اور اس کو آپ صبح نہار منہ بھی پئیں، اور دوپہر کے کھانا کھانے سے پہلے بھی اس کو استعمال کیجئے، اور رات کو کھانا کھانے سے پہلے بھی استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ گرین ٹی کا بھی استعمال کیجئے۔ گرین ٹی بھی یورک ایسڈ کے لیے بہترین ہے۔ اور ادرک کا جو قہوہ میں نے آپ کو بتایا، ادرک کا قہوہ بہت سمپل ہوتا ہے۔ آپ 1 کپ پانی لیجئے، اور اس میں آپ 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈال کے اس کو جوش دے لیجئے۔ ٹھنڈا کرنے پہ آپ اس کو لیمن کے چند ڈراپس ڈال کے اور آپ اس کو پیجئے، اس کا استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ دودھ کا استعمال رکھیے، اور انڈے کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ وہ چیزیں جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کیلشیم ملے، وٹامن ڈی ملے، وہ آپ لوگ ضرور یوز کیجئے، اور اپنی غذا کو بیلنس رکھیں، کیونکہ ہم اپنی غذا کو بیلنس نہیں رکھتے، اور کیلشیم اور اس طرح کی چیزوں کو ہم فوکس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے ہماری ہڈیاں جو ہو رہی ہیں وہ ویک ہو رہی ہیں، اور ہم وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ دن میں یا رات کو سونے سے پہلے 1 دفعہ دودھ ضرور پیجئے، اور دودھ میں اگر آپ شہد ایڈ کر دیں تو یہ بھی بہترین ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔